अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। 28 अप्रैल 2024 इतवार का दिन है। एक तो इस मुल्क को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर में लगेगा, डूब मरने का मकाम है कि एक वज़ीर आज़म तो कुछ कर नहीं सका और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा। अच्छा, उस पर बात होगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए मुसल्लत होना चाहती है। सवाल क्या है कि इस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ तक लेके आई, क्या वो वाकई ये चाहती है? ये देखने वाली बात है। और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए कोई TOR नहीं बनाए, सॉरी राब्ता नहीं हुआ। जस्टिस बाबर स्तार के खिलाफ जो एक मिलिशियस कैंपेन चल रही है उसके पीछे कौन लोग हैं, ज़रा उस पर गुफ्तगू होगी। और बल्ले के निशान के हवाले से एक वैसे ही चला है, जरा वो लिस्ट निकली 29 मई में जाकर ये वो केस लग रहा है। और इंसाफ की जल्द फराहमी का ये निज़ाम आप देख लें कि जो बात आती थी और वो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बनेगा। और एक जो बात बड़ी ज़रूरी करने वाली है, सबसे पहले उस पर आते हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत क्यों आई। ज़रा समझना है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन। मैंने ये हुकूमत से पहले आपको याद है हामिद मीर ने भी कहा था, अंसार अब्बासी ने भी, बाकी सब लोगों ने कहा था कि इसहाक डार के बगैर ये मैशत चल नहीं सकती। और जब ये हुकूमत लेके आए इसहाक डार को घर का चौकीदार बना दिया, सॉरी यानी मुल्क की सरहदों का चौकीदार बना दिया, उसको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया, नहीं बनाया। अब आज उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने का ख्याल क्यों आया? उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि पार्टी के अंदर ये बात खुला के हो रही है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के नीचे लग चुके हैं। यानी शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म नहीं है, शहबाज शरीफ की हैसियत ही कोई नहीं है। मोहसिन नकवी जो है वो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर है, या जो वज़ीर ख़जाना है यानी जिसको इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है, जो इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं, वो इस तरह हुकूमत कर रहे हैं। इस मुल्क में 39 साल इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत की, बाकी जो सार है वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत की। उसी की हाथ की सियासी जमातें तोड़ छोड़ आप देखते रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट बना दी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तोड़ा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बना दी। कि रियल पॉलिटिक्स यहाँ होने नहीं दी। मैं किसी हद तक इन सब का मैं अंदाज़ा नहीं था कि क्या है, लेकिन अब कम अज़ कम इमरान खान का ये एटलीस्ट एडवांटेज ये है कि उससे चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी हुई हैं और चीज़ें समझ आ रही हैं कि क्या हो रहा है। अगली जो बात है वो 29 मई का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का इंतखाबी निशान लेने के हवाले से केस की फिक्सेशन की एक कॉल लिस्ट आ रही है, और वो कॉल लिस्ट भी आर्जी है। और वो जवाब सवाल तो बड़ा वाज़ेह जेन्युइन सवाल है ना कि केस क्यों नहीं लगा अभी तक। वो बातें फिर वही होती है ना जो लंदन प्लान में जिक्र हुआ करता था। मरियम कहा करती थी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के जनाब जब चीफ जस्टिस आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सारा कुछ तो आप देखते रहे हैं, आप लोगों के सामने है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो आप लोगों के सामने ना गुजरी हो। आप लोग ये सारी आंखों से बातें देखी हैं, एक एक बात। और ये भी कहा था कि जनाब एवन फील्ड के जो केसेस है पनामा वाले ख़त्म हो जाएंगे। आज भी मनी ट्रेल नहीं आ सका उनका, या बता दें आ चुका है। क्योंकि पाकिस्तान में ये सियासत प्रागंदा एक खेल ऐसा है कि यहाँ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं हुकूमत गिराने के लिए, और बाद में उसी ताकत के साथ सिस्टम में वापस ले आते हैं। ये अब समझ में आ गया है। तो यहाँ फ्रॉड, फ्रेब, धोखा, लूट मार, स्मगलिंग कोई जुर्म नहीं है यहाँ पर। अगर जुर्म होता तो क्या ये मुजरम दोबारा इन लोगों इन सीटों में वो काबिज होते? शाहदार ने जायदाद कैसे बनाई? वो एक जो खत जाली खत बना के दिया था दुबई का, आप अंदाज़ा लगाएं क्या हुआ। वो भी बाइज्जत बरी है। तो ये तो बड़ा एक आसान तरीका है। आप लूट मार खाएं, इस तरह का हुकूमत थोड़ी देर के लिए बनाएं, थोड़ी देर के लिए मुसीबत बर्दाश्त करें, उसके बाद अब यानी अब आज एवन फील्ड के बारे में पूछा नहीं जा सकता। एवन फील्ड वाइड हो गया है, उसमें ना रिव्यू फाइल की है नैब ने। दूसरी तरफ इमरान खान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, यानी वो केसेस किए हैं। उसके बाद बाकी उनके आसपास जो लोग हैं उनके पीछे नैब में ऑफिसर अपनी मर्जी के लगाकर कहा कि सरकारी अफसर इसमें आएंगे
اور حاضر سروس لوگ بھی آ سکتے ہیں ایک خاص محکمے کے، تو اس سے کیا ہونا ہے، اسے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ حالات کیا ہیں. لیکن اور یہ صرف سپریم کورٹ میں مت رکھیے گا، لاہور ہائی کورٹ میں بتا چکا ہوں کہ انتخابی نشان لینے کے قانون کے حوالے سے معاملے کتنے پینڈنگ پڑے ہیں، اور میں بار بار ذکر کر چکا ہوں لیکن وہ مقرر نہیں ہو سکے. پاکستان قرض کے دلدل میں پھنس چکا ہے، یہ اقرار میں نے نہیں کیا، سابقہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے پاکستان پر قرضہ 29 کھرب ہو چکا ہے. اب ذرا سنیے گا، اگلی بھیانک بات سنیے گا، اور اگر حکومت 5 سال پورے کرتی ہے تو قرض 100 کھرب پہنچ جائے گا، اور یہ 24واں قرض پروگرام ہے. یعنی عمران خان پہ الزام لگانے والے آج سمجھ آئیں کیا کہہ رہے ہیں، اور آئی ایم ایف کے پاس جانے کے ناکامی کا اعتراف قرار دے دیا. انہوں نے کہا اکنامک پیرامیٹر پر آپ زوال پذیر ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بجٹ میں کیا ریلیف آئے گا، آپ نے جو کچھ کرنا ہے قرض لے کر کرنا ہے، آپ کی انڈسٹری کی گروتھ ہو ہی نہیں سکتی. ہم آٹا بانٹنا شروع کر دیتے ہیں جس میں 40% چوری ہوتی ہے. جی مریم آپ کو سب تک سمجھ آ گئی ہوگی، نواز شریف آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی. 40% آٹا چوری ہوتا ہے. یہ جو بانٹتے رہے ہیں، بے وقوف بناتے رہے ہیں. اگر سیاسی معاملات درست نہیں کریں گے تو معاملات درست کیسے ہوں گے؟ اور ملک میں اضافی پیداوار ہونے کے بعد چینی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. کمال، اندازہ لگا لیں آپ. چینی کی فی کلو اوسط قیمت 158 روپے تک پہنچ گئی ہے، اور چینی کی قیمتوں میں 5 سے 8 روپے تک یہ بڑھا ہے. اور یہ آپ اندازہ لگائیں، یہ تو کم ہو رہی تھی چینی کی قیمتیں، یہ بڑھ کیوں رہی ہیں؟ اس ملک میں جو حال ہو رہا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان جو رؤوف حسن ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بات چیت کے لیے بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں اور آئندہ بھی تیار ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ ہی نہیں کیا. بات تو پھر واضح ہے. اور مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہی کرنے ہیں. سیاسی جماعتوں سے میں آج بھی سمجھتا ہوں مساق پاکستان کرنا چاہیے، ہونا چاہیے. سیاسی رانا ثناء اللہ نے پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے مسلط ہونا چاہتی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اور بڑا واضح طور پر سیاسی جماعتیں مل جل کر بیٹھیں، طے کر لیں، ہر ادارہ اپنا آئینی کردار تک محدود رہے تو مسائل حل ہو جائیں گے. اگر ملک میں سیاسی استحکام آ جائے تو کسی کو کیوں اعتراض ہو؟ رانا ثناء اللہ کہنا ہے کہ ہر چیز کا الزام آپ پر لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں مذاکرات ان کے ساتھ کریں. تو اور کیا ہے؟ اگر بیٹھے، میں نے 5 جون کو کہا تھا، عمران خان صاحب کہتے رہے آئے بیٹھیں، آپ لوگ نہیں بیٹھے، آپ لوگ جا کے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ گئے. اور پی ڈی ایم 1.0 جو بنائی ہے آپ نے، کیا کیا؟ اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا. پی ڈی ایم نگران حکومتیں جو آپ کی لے کے آئے، پنجاب حکومت آپ نے جو مسلط کی، آپ نے مسلط کی نا، آپ لوگوں نے. پی ڈی ایم 0.5 وہ حال کیا کیا اس ملک کا. پھر اب پی ڈی ایم 2 جو آ چکی ہے، اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا آپ لوگوں نے. بتائیں کوئی کمی چھوڑی ہو اس ملک کو خراب کرنے میں آپ نے؟ اور جسٹس بابر ستار کے خلاف جو ہے پرزور مذمت میں بھی کرتا ہوں. ان کے خلاف بے بنیاد سوشل میڈیا پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعلامیہ جاری کر دیا ہے. اور وہ بتاتا ہوں، امریکی شہریت کی خبروں کی بھی تردید کی گئی ہے. جسٹس بابر ستار کے پاس پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک کی شہریت نہیں. سوشل میڈیا پر جسٹس بابر ستار کے خلاف ہتک امیز اور بے بنیاد مہم چلائی جا رہی ہے. جسٹس بابر ستار کی خفیہ معلومات پوسٹ اور ری پوسٹ کی جا رہی ہیں. جسٹس بابر ستار، ان کی اہلیہ اور بچوں کے سفری دستاویزات سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے جا رہے ہیں، اور وہ حقائق کے منافی الزام لگائے جا رہے ہیں. ان کی پراپرٹیز اور ٹیکس ریٹرن کے دستاویزات بھی تفصیلات پوسٹ کی جا رہی ہیں. اب یہ کہاں سے نکلی ہیں؟ کس نے نکالی ہیں؟ قصوروار تو حکومت ہے نا جی. اور ضروری وضاحت ہے کہ بطور جو ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے ان کی فیملی کسی ممبر کا کوئی مفاد ہو. اور اعلامیہ میں ایک اور پروپیگنڈے کا کلا کما کر دیا ہے. پاکستان امریکہ میں جائیداد ہیں وہ ساسے نہیں، ٹیکس ریٹرن میں ظاہر کیے گئے ہیں، اور بطور جج تعیناتی سے پہلے جوڈیشل کمیشن نے ان کی اسکروٹنی کی تھی. جس تمام ساسے موروثی ہیں جنہوں نے اپنی وکالت کے دوران بنائے ہیں، وہ کسی بھی کاروبار کے انتظامی امور میں شامل نہیں ہیں. جسٹس بابر ستار کی امریکہ میں وکالت کے دوران ان کی غیر معمولی قابلیت کی وجہ سے مستقل امریکی رہائش کا کارڈ دیا گیا تھا. انہوں نے 2005 میں امریکہ میں وکالت چھوڑ دی تھی اور پاکستان منتقل ہو گئے تھے، اور یہی کام کیا تھا. اور پاکستانی شہری ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کون کون لوگ نہیں پکڑے گئے، کس کس کے خلاف ایف آئی اے متارک نہیں ہوئی. یہاں ایف آئی اے کتنی متارک ہوئی ہے؟ یا ہمارے وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں انہوں نے کیا کیا؟ کوئی مشکل کام تھا؟ یعنی یا تو حکومت خود لگی ہوئی تھی، پیمرا لگی ہوئی تھی، پیمرا کہہ رہی ہے کہ ہم سے کیس ٹرانسفر کرا لے. حکومت کہہ رہی ہے، حکومتی
جو آس پاس لوگ بیٹھے ہیں وہ جسٹس بابر ستار کے بارے میں باقاعدہ ایک کیمپین چل رہے ہیں. میرا اختلاف رہا ان سے, جو کہ وہ سول لبرٹیز کی اس وقت بات کیا کرتے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ نہیں یہ ملک جو ہے نا کنٹرولڈ طریقے سے چلنے والا ہے. آج احساس ہوا, اور وہ ہمیشہ بات کرتے تھے, میں ان کا متی, اور میری ان سے یہ بحث رہتی تھی. جب وہ جج بھی بن گئے تب بھی میری بحث رہی ان سے اس حوالے سے. ایک دفعہ ویسی جنرل ملاقات کے حوالے سے بات اگر ہوئی, لیکن ان کو میں نے اصولوں پہ کھڑا پایا. انہوں نے اصول میں بیٹھ کر جج کے طور پر خدمات انجام دیے. انہوں نے کہیں ایسا کام نہیں کیا کہ جہاں پر سر نگوں کرنا پڑا ہو. میرٹ پہ کیسز کیے ہیں انہوں نے, لیکن وہ اپروچ نہیں ہو سکتے. تو اچھا یہ آپ ذرا اندازہ لگائے کہ ججز کے بارے میں اس طرح کی کیمپین جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے بارے میں کیوں نہیں ہو رہی. لاہور ہائی کورٹ میں اتنا بڑا فیصلہ تو کوئی آ نہیں رہا, چند فیصلے آئے ہیں. اور لیکن جہاں چیف جسٹس جو اس سے پہلے تھے وہ بھی کمزور آدمی تھے. میں آج موجودہ چیف جسٹس میں کمزور آدمی سمجھتا ہوں. مجھے اب سیاسی باتیں ہیں یا باقی اور باتیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو چیف جسٹس کا کام ہے, یعنی وہاں آپ ایک بینچ بنانے کے لیے لارجر بینچ بنا ہوا. اب 25 مارچ کو حکم دیا سنگل جج نے, اور وہ اپریل میں پہلے ہفتے میں بینچ بن گیا. اس کے بعد روسٹر آیا, ان دونوں ججز نے خود ہی بینچ بنایا اور بینچ ججز ٹرانسفر کر دی. اور اب لارجر بینچ میں وہ کیس انتخابی نشان لینے کے وجہ سے لگتا نہیں ہے. کوشش میں کرتا رہا ہوں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ